نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں، آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے. بارگاہ عزتی میں دعا کیجیے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے. اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن سر دست دور حاضر کے بعض شدید فتنوں کا اجمالاً اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتی ہوں. دوستو، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے سفلی عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فواہشات اور حیاسیز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سنیما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا، ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری اور ساری ہے. محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا. طول میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتی ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں. حضرات، ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا، ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا. اونچے اور بڑے درجے کے لوگ تو درکنار کم درجے کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے. کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ کسی کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں. شریف زادیاں خود ایکڑوں کے فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش قصر کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے. شرم و حیا ان پر روتی ہے مگر ان کے سامنے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کہہ لگا کر خوب داد دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں
زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ بھی امتی ہے اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے انٹینا دکھائی دیتی ہے، جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے پاسبانوں جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے، دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے بھی یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعہ عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے۔ خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا و شرم جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کا واقعات بھی پیش آتے ہیں، اس میں فحاشی، عریانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے۔ ماں باپ، بہو بہن، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، ساس اور داماد ایک ہی جگہ مل کر بیٹھے ہو اور سامنے بوسو کنار، چما چاٹی، لپٹا جھپٹی ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔